اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے حضرات کا نایاب عمل۔ آج ہم ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ حضرات کا جسے آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ لوگوں کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ عاملوں سے رابطہ کرتے ہیں، مختلف عاملوں سے۔ کوئی عامل کچھ کہتا ہے، کوئی عامل کچھ کہتا ہے اور کوئی عامل کچھ کہتا ہے، تو اکثر یہ متضاد باتیں ہو جاتی ہیں جس سے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کس پر اعتبار کرے کس پر اعتبار نہ کرے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی پریشان ہے، اب اس کو کوئی عامل کہہ رہا ہے کہ آپ پر جادو ہے، کوئی عامل کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے اوپر جنات ہیں، کوئی عامل کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عامل کہتا ہے کہ نظر بد ہے۔ تو مختلف باتیں ہو جاتی ہیں جس سے کہ پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور انسان کچھ نہ کچھ اس معاملے میں کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو عمل ہے وہ حضرات کا انتہائی نایاب اور خاص اور صدری عمل ہے جو کہ سینے کا راز ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاجیہ روحانی سینٹر پہ ہم پہلے ہی دن سے انتہائی آسان اور نایاب عملیات پر ویڈیو بنا رہے ہیں جس سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو آسان سے آسان عملیات بتائیں تاکہ آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے ان آسان عملیات سے بحکم ربی دور ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک حضرات کا انتہائی نایاب عمل ہے اور بہت آسان ہے، جس کو سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ اسکرین کے اوپر ایک نقش دیکھ رہے ہیں حضرات کا، تو اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ نقش جو ہے ہاتھ سے لکھنا ہے، ہاتھ سے لکھنا ہے۔ اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اگر بڑے سائز میں کرنا چاہیں بہت زیادہ تو A4 سائز کے اندر کر سکتے ہیں، اس سے بڑا نہ کریں۔ A4 سائز کے اندر بنانے کے بعد یہ جو 16واں خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر سیاہی کا نشان ہے اور اس کے اندر عدد لکھے ہوئے ہیں 885، اس کے اوپر آپ نے عطر لگا دینا ہے جب آپ نے یہ حضرات کا عمل کرنا ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمرے کے اندر ایک بچے کو بٹھانا ہے جو کہ نابالغ ہو، اور یہ حضرات آپ نے کرنی ہے جمعرات کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، اس کا یہ ٹائم ہے۔ وہ کرنے کے بعد آپ نے بٹھانا ہے، اور بٹھانے کے بعد آپ نے بچے کے اوپر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے، اور 12 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا قابض و حاضر شو، یا قابض و حاضر شو، یا قابض و حاضر شو۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے بچے کے اوپر دم کرنا ہے، اور بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا یہ جو نقش ہے اس کے اندر یہ جو 16واں خانہ ہے جس پہ آپ نے عطر لگایا ہے اس کے اوپر بغور دیکھتا رہے۔ جب بچہ اس کو دیکھے گا تو تھوڑی سی دیر کے اندر ہی حضرات کا نزول شروع ہو جائے گا، جس کے اندر بچے کو نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ہال ہے، وہاں پہ ایک تخت بچھایا گیا ہے، جھاڑو دی گئی ہے، پانی جھڑکا گیا ہے، اور ایک بزرگ آ کر اس پہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو بچے کو کہیں کہ ان بزرگ کو سلام کرے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو، مثال کے طور پہ آپ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے،
آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، بیماری ہے، نظر بد ہے، ہائے ٹوک ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی شخص گم ہو گیا ہے، کسی بھی طرح کے رکاوٹ ہے، رشتے کیوں نہیں آتے، کاروبار کیوں نہیں چلتا، گھر میں پریشانی کیوں ہے، نحوست کیوں ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ کب تک ادا کر دے گا، کب تک دے گا یا نہیں دے گا، آپ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ کریں کہ نہ کریں، کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ کریں کہ نہ کریں، ایکس وائی زیڈ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ غیر شرعی سوال نہ ہو، غیر اخلاقی سوال نہ ہو۔ اس طرح سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ معلوم کریں، جب آپ کے جواب آپ کو مل جائے تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیں۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں گے تو یہ حضرات بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ تعویذ کو رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بزرگ حاضر ہوئے ہیں آپ نے تھوڑی سی مٹھائی لے کے اس پہ نظر فاتحہ کروا کے شیرنی بچوں میں تقسیم کرنی ہے، لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کے اندر غیر شرعی سوال بالکل بھی نہ کریں، غیر اخلاقی سوال بالکل بھی نہ کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ پرائز بانڈ وغیرہ کے نمبر حاضرات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، سٹے وغیرہ کے نمبر معلوم کرتے ہیں، کوئی گھوڑے وغیرہ کی ریس ہوتی ہے یا دیگر ریسیں اس کا نمبر معلوم کرتے ہیں، تو یہ غیر شرعی ہے اور اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی آسان اور صدری حاضرات تھی جو ہم نے بیان کری، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مخلوق خدا کا بھلا ہو سکے، آپ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیونکہ انتہائی خاص ہے حاضرات، اور حاضرات کے آداب ہوتے ہیں، حاضرات کے جو ہے آداب ہوتے ہیں، تو جو عملیات کے شائقین ہیں، جو حضرات عملیات کو سمجھتے ہیں، جو لوگ حاضرات کے شوقین ہیں، جو حاضرات کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو بار بار حاضرات کرتے ہیں اور ان کا شکوہ یہی رہتا ہے کہ ہم پر حاضرات نہیں کھلتی، ہم سے حاضرات نہیں کھلتی، حاضرات کا نزول نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی ان لوگوں نے حاضرات کر کے دیکھی لیکن نہ ہو سکی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک مرتبہ اس حاضرات کو آزمائیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ پہلی ہی مرتبہ کے اندر حاضرات کا نزول ہوگا، اور جو آپ کو جواب ملیں گے وہ 100% صحیح ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے معمول کے اندر ہے، اس لیے آج ہم نے یہ خاص عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو اب رہی بات اس عمل کی اجازت کی، تو تاجیہ روحانی سینٹر کی جانب سے ہر اس شخص کو اجازت ہے جو حاضرات کے علم کے بارے میں تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جو حاضرات کا عامل ہو، جو جس کا تعلق عملیات کے شعبے سے ہو، تعویذات کے شعبے سے ہو، جو اس چیز کو جو شخص سمجھتا ہو اس کو اجازت ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے کہ مرد ہو، کیونکہ حاضرات کے جو ہے آداب ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس میں جو مخلوق حاضر ہوتی ہے یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا تعلق قوم جنہ سے ہوتا ہے۔ قوم جنہ کے اندر قبائل ہیں اور 99% جو حاضرات ہوتے ہیں وہ جناتوں کے ہوتے ہیں، اور حاضرات کے اندر کوئی عام جنات حاضر نہیں ہوتے، جو ان کے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، مختلف قبائل ہیں اور مختلف سردار ہیں، تو اس میں بہت ساری احتیاطیں ہوتی ہیں، جگہ کی پاکیزگی کی احتیاط ہوتی ہے، بچے کی پاکیزگی کی احتیاط ہوتی ہے، جو بھی آپ کا معمول ہے، جو شخص کر رہا ہے جس کے اوپر کر رہا ہے ان دونوں کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا، وہاں عطر بخور کی خوشبو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور حاضرات جب بھی کریں تو مجمع نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ حاضرات ہے یہ ایک بہت پاورفل عمل ہوتا ہے، بہت پاورفل علم ہوتا ہے، اس کو تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑا باریک بینی کا کام ہے، حاضرات کو سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔
تو اس وجہ سے میں نئے لوگوں کو کہ جنہوں نے حاضرات نہیں کری کبھی، جن کا عملیات کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ عملیات کے بارے میں، حاضرات کے بارے میں، تو وہ ایز اے تجربہ اس کو بالکل بھی نہ کریں۔ پہلے حاضرات کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھیں، اس کے جتنے آداب ہیں اس کو فالو کریں، اس کے بعد پھر اس عمل کو کریں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔